السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 108 سے 110 تک ہے۔ یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے، وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، جس بات کا جو نہیں پسند کی بات میں سے، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور نہیں ہے اللہ جو وہ عمل کرتے، اور ہے اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے گھیرنے والا۔ ہاں تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم، جھگڑا کیا تم نے ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کے لیے کارساز، ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی عمل کرے گا برا، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے گا اپنے نفس پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے گا، یجد اللہ غفورا رحیما، پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یستخفون من الناس، آج لوگوں سے تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، جنہوں نے حمایت کی تھی، جس نے منافقت کی تھی، جس نے دوسرے کو چور بنایا تھا۔ کل کے لیسن کا آپ سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اسی کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے، اسی واقعے کے مطابق اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے تو چھپ گئے، وقتی طور پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اپنی باتوں میں لے لیا کہ یہ یہودی جھوٹ ہے، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ گناہ کا نظر آ جانا بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے۔ بہت سارے کام ہم دنیا میں یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان سے قیامت کے دن کہیں گے تم نے بہت سارے کام یہ سوچ کے کیے تھے کہ مجھے کوئی دیکھتا ہی نہیں، جانتا نہیں۔ اگر تم احسان کی رویے پہ، احسان کے بیس پہ کام کرتے، اللہ کی پریزنس کا احساس کرتے، تو کبھی کسی کو دکھ نہ دے سکتے، دھوکہ نہ دیتے، اکیلے بیٹھ کے برائی نہ کرتے۔ تمہیں احساس ہوتا کہ ایک ذات ہے نا جو مجھے دیکھ رہی ہے اور جو مجھے جانتی ہے، اور لوگ کہیں بڑھ کر مجھے میرے سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر اس میں وہ پچھلی آیات بھی جو ہم نے کچھ دن پہلے پڑھی ہیں، من یشفع شفاعۃ سیئۃ، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کسی کی اچھی سفارش کریں تو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کچھ مانگنے آتا، آپ اپنے صحابہ سے کہتے سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا۔ اسی طرح کوئی بری سفارش کرے تو اسے اس کا گناہ بھی ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتے تم نے اس کی بری سفارش کی، اس خائن اور چور کو تم نے سچا کہا، لوگوں سے تو تم چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں۔ تو زندگی میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے، ہم کچھ چھپ کے کریں اور سمجھیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا تو ہم بہت بڑی بھول میں ہیں۔ جس طرح آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں برائی ہے، وہ جو چاہے دیکھ سکتا ہے، جس پہ چاہے کلک کر سکتا ہے، لیکن کون سی چیز اس کو روک سکتی؟ صرف اللہ کا ڈر۔ کوئی انسان کتنے بھی کیمرے لگوا لے، کچھ بھی کر لے، کسی کو کسی برائی سے روک نہیں سکتا۔ یہ ایک ریڈار ہے جو انسان کے اپنے اندر ہے، جب تک وہ صحیح کام اس سے لیتا رہتا ہے، وہ رکا رہتا ہے،
اور یہ ڈر تقویٰ ہے۔ جب تک وہ تقویٰ سے کام لیتا ہے، کسی بھی جگہ جا کر، کسی بھی حال میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی اندھیرے میں برائی سے بچ سکتا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا جب کوئی 2 ہوتے میں تیسرا ہوتا ہوں، کوئی 3 ہوتے میں چوتھا ہوتا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ راتوں کو اللہ کی ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے راتوں کو مشورے کرتے ہیں کہ اب یہ کہہ دیں گے، اب وہ کہہ دیں گے، اس طرح ورگلا دیں گے اللہ کے نبی کو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تو ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہاں بیٹھے تھے، کیا بات کی تھی، کیا کہا تھا، کون سی چیز اس کی رینج سے باہر ہے، کوئی بھی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں تم ہاؤلائی، اے قبیلے والو، تم تو وہ لوگ ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم نے بڑے جھگڑے کر لیے ان کے بارے میں، بڑی بحثیں کی، بڑا زور دیا، بڑی حمایتیں کی۔ فَمَن یُجَادِلُ اللَّهُ، تو اللہ سے کون جھگڑا کرے گا قیامت کے دن ان کے بارے میں؟ کون ان کا وکیل بن کے آئے گا؟ کون اللہ کے آگے کھڑے ہو کے جرح کر سکے گا؟ اگر کسی انسان کو کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع پیش آ جائے کہ اس کی حمایت، مطلب سچا ہونے کے باوجود اس کو کہیں سے حمایت نہ ملے اور وہ خود کو اکیلا سمجھے، تو یاد رکھیے جو حق پر ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ ضرور اس کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی گواہ ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک لونڈی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی اور اکثر کہتی کہ کمر بند کا واقعہ اللہ کے عجائبات میں سے ہے جس نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا، اکثر یہ بات کہتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا تم کیا کہتی ہو، مجھے اس کا واقعہ تو بتاؤ، کیا بات؟ وہ کہنے لگی میں ایک دفعہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، ان کے جو سردار کی بیٹی تھی وہ نہانے کے لیے گئی، تو اس نے اپنا کمر بند وہاں کھول کے رکھا، سرخ رنگ کا وہ کمر بند تھا، تو ایک چیل اٹھا کے لے گئی۔ اس لڑکی نے جب اس کمر بند کو ڈھونڈا اور نہ ملا تو سب کو مجھ پہ شک ہوا، کیونکہ میں لونڈی تھی کہ میری بات پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ نہیں، میں نے نہیں چرایا ہے۔ انہوں نے میری ہر طرح سے تلاشی لی، میری یعنی ہائٹ جگہوں کو بھی انہوں نے چیک کیا۔ ظاہر ہے لونڈی تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، کیا کہتی اپنے لیے۔ میں پریشان، میں تو اس وقت اللہ کو جانتی بھی نہیں تھی، ایمان نہیں لائی تھی، ابھی اسی معاملے میں ہم پڑے ہوئے تھے اور سب مجھے لان تان کر رہے تھے، تو چیل نے لا کے وہ کمر بند پھینک دیا۔ میں اسلام کی طرف آ گئی۔ اللہ نے جس طرح وہاں مجھے بچایا، مجھے سمجھ آ گئی ایک ذات ہے جو ہر جگہ آپ کی اپنی ہے، اگر آپ سچے ہیں وہ آپ کا سچ ثابت کرنے پہ قادر ہے۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان سچا ہوتا ہے، اس نے اپنی طرف سے ہر کام پر خلوص طریقے سے کیا ہوتا ہے، کسی کا برا نہیں چاہا ہوتا، لیکن اس پر الزام برے لگ جاتے۔ وہ چور نہیں ہوتا، چور بن جاتا ہے، وہ دغا باز نہیں ہوتا، دغا باز بنا دیا جاتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اسے جھوٹا کہا جاتا ہے، وہ باوجود سب کچھ کرنے کے خالی ہاتھ رہتا ہے۔ لیکن کبھی بھی ایسے کوئی حالات پیش آئیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا بہت بڑا ثبوت یوسف علیہ السلام ہے، جو باوجود سچے ہونے کے مدتوں جیل میں ڈال دیے گئے۔ اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہے۔ جیل تو جیل ہوتی چاہے کتنی بھی اچھی ہو، حتیٰ کہ انہیں ڈال کے بھلا ہی دیا گیا، ان کی حیثیت دیکھیں کیا تھی۔ انبیاء کی لڑی میں سے تھے، باپ نبی تھا، مستقبل کے بننے والے یہ خود نبی تھے، کوئی الزام نہیں، کچھ برا نہیں کیا، سوچا بھی نہیں برا کرنے والا کوئی ہے، بنا ان کو دیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی نہیں؟ ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اللہ نے جیل سے نکال کے ملک کا بادشاہ بنا دیا، جہاں چاہتے جو چاہتے کر سکتے تھے، اتنی اتھارٹی دی اللہ نے
اس انسان کو جو لوگوں کی نظر میں ایک جیل میں بیٹھا تھا۔ یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اصل وکیل وہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم ان کے وکیل بن کے آ گئے ہو نا، قیامت کے دن کون میرے سے بحث کرے گا وکالت کر کے؟ کون اس کو سچا ثابت کرے گا جس سے تم نے آج دنیا میں سچا ثابت کر کے میرے نبی سے غلط فیصلہ لینا چاہا؟ یاد رکھو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برا کرے گا، کچھ بھی برائی کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کر لے گا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر اللہ سے بخشش مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ ایک عورت نے ایک نیک انسان سے پوچھا، کوئی عورت کچھ برا کرتی ہے، زنا کرتی ہے، پھر اپنے بچے کو مار بھی ڈالتی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا کچھ نہیں بن سکتا اس کا، وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ انہوں نے فوراً اس کو بلایا، ذہن میں یہ آیت آئی اور اسے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، جس نے کچھ بھی برا کر لیا، جان پر ظلم کر لیا، اللہ سے بخشش مانگی، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ گناہ کا احساس ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ بہت دفعہ انسان کچھ غلط کر کے اس کو جسٹیفائی کرتا رہتا، اس کے کوئی نہ کوئی لاجکس پیش کرتا رہتا، بہانے بناتا رہتا۔ حالانکہ اللہ کے آگے اگر انسان اپنا پول کھول دے، اللہ سے کیا پردہ، اس سے کیا چھپا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرے، اپنی کمزوریوں کو مینشن کرے، حالانکہ اسے سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی اس کے آگے روئے اور اس کے آگے گڑ گڑائے اور اسی سے استغفار کرے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ اسے معاف نہ کرے۔ لیکن آئندہ نہ کرنے کا عہد ہونا چاہیے، اپنے کیے پہ شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ سے خوف اور امید کی کیفیت ہو۔ کیونکہ اگر انسان کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور گناہ نہ چھوڑے تو اس کا ڈر کیسا؟ اور اگر کہے مجھے اللہ سے امید ہے اور پھر بھی مایوسی کی باتیں کرے تو اس کی امید کیسی؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، رغبت اور رہب یہ دونوں ہونی چاہیے اندر۔ ڈر ہوگا تو آئندہ گناہ سے توبہ کریں گے، اللہ کی رحمت کی امید ہوگی تو کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لوٹ کے اللہ کی طرف آئیں گے اور پھر اللہ کے آگے اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہوئے معافیاں مانگیں گے، تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا انسان۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس۔ انسان دور ہے، وہ دور نہیں، صرف اس کی شرائط ہیں توبہ کے لیے۔ ان کے مطابق انسان کچھ بھی کر کے آ جائے، حتیٰ کہ شرک جیسا بڑا گناہ جسے اللہ نے فرمایا کبھی بھی میں اس کو قیامت کے دن نہیں بخشوں گا، دنیا میں اس کی بھی بخشش ہو سکتی، قتل کی بخشش، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ سب کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن انسان اپنے اندر اس چیز کا احساس پیدا کرے کہ میں نے غلط کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے گرا دے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کو کرتے رہنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دن میں 100 سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار زندگی کا حاصل ہے، کیونکہ ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہی رہتے، کبھی سوچ سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی آنکھ سے، تو کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بری نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اوپر پردہ ڈالے اور ہمیں اپنی رحمتوں میں لپیٹ لے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔